حدیث نمبر 1008 عن سمرة بن جندب رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم البسوا البیاض فإنها اطہر واطیب۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سفید لباس پہنا کرو، البسوا البیاض، سفید لباس پہنا کرو، فإنها اطہر واطیب، کیونکہ یہ اور زیادہ پاکیزہ ہے اور زیادہ صاف ہے یہ جی، یعنی ایک اسپریچویلٹی کے لیے، روحانیت کے لیے بھی جو ہے جتنا لباس بھی کم رنگ والا اور جتنا کم ڈیزائن والا، جتنا سادہ ہو، جتنا وائٹ ہو نا، تو اس میں بھی جو ہے روحانیت میں بھی انسان کے اضافے کے لیے یہ کام کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد مراحل آتے ہیں، ایک لیول آتا ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ایک روحانی دنیا کا ایک اثر ہے۔ یہ بزرگان دین جو کوئی یعنی اورنج کلر یوز کرتے ہیں، یا کوئی ریڈ کلر یوز کرتے ہیں، یا کوئی گرین کلر یوز کرتے ہیں، تو یہ بلا وجہ نہیں ہوتے، رنگوں کے بھی تاثیر ہوتے ہیں۔ لیکن ایک مبتدی کے لیے سفید رنگ سب سے بہتر ہوتا ہے۔ سفید رنگ ایک مبتدی کے لیے سب سے زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ اس کو دنیا سے پہلے ڈسکنیکٹ ہونا ہوتا ہے، تو اللہ کی طرف اس کی توجہ جم جائے۔ جب توجہ جم جاتی ہے تو پھر اللہ کے سارے رنگ اللہ تعالیٰ کے ہیں، سارے رنگ اللہ تعالیٰ کے ہیں، تو پھر ہر ایک کو فیض الگ الگ طریقے سے ملتا ہے۔ وہ کیفیات ہوتے ہیں، اس کے معانی ہوتے ہیں، اس کی تأثیر ہوتی ہے انسان کے عمل میں، انسان کے فکر میں، انسان کے دل پر رنگوں کی تأثیر ہوتی ہے۔ تو وہ پھر الگ الگ لیول کے حساب سے ایک بزرگ اللہ والے ایک رنگ اختیار کرتے ہیں، لیکن ابتدا جو ہے وہ سفید سے ہو، یہ سب سے زیادہ بہتر ہوتا ہے جی۔ سفید رنگ میں اسپریچویلٹی زیادہ پاورفل ہوتی ہے، اور بلیک کلر میں کانفیڈنس زیادہ پاورفل ہوتا ہے۔ یہ یعنی بالکل یہ سائیکولوجی کے ماہرین کہتے ہیں، یہ بات نفسیات کے ماہرین کہتے ہیں کہ کالا رنگ پہننے سے آدمی کا کانفیڈنس بڑھتا ہے، اور سفید رنگ پہننے سے آدمی کی توجہ اللہ کی طرف اور آخرت کی طرف زیادہ جاتی ہے، یعنی روحانیت، روح اور اس دنیا، قلب کی طرف انسان کا ذہن زیادہ متوجہ ہوتا ہے وائٹ کلر استعمال کرنے سے، ٹھیک ہے۔ وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ، پھر آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تو یہ فرمائے کہ سفید لباس پہنا کرو، کیونکہ یہ زیادہ پاکیزہ اور زیادہ صاف ہوتے ہیں۔ وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ، اور اسی میں تم اپنے موتا کو، اپنے میتوں کو جو ہے اس میں کفن دیا کرو۔ تو یہ لباس سے متعلق فصل مکمل ہوگی۔ ایک آیت کریمہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ یعنی لباس سے متعلق بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پینٹ شرٹ پہننا یہ اسلامی لباس نہیں ہے۔ پینٹ شرٹ اگر کوئی پہن رہا ہے تو بولتے ہیں اس کو اسلامی لباس پہنو، مطلب کرتا پیجامہ پہنو، شیروانی پہنو، پنجابی پٹھانی پہنو، یا جبہ پہن لو، تو یہ اسلامی لباس کہتے ہیں۔ اسلامی مت کہیے آپ، اس کو جبے کو کہیں آپ عربی لباس، پٹھانی اور پنجابی کو آپ کہیں کہ بھئی یہ یہاں کا لباس ہے، کرتے پیجامے کو آپ کہیں کہ یہ حیدرآباد اور دلی کا لباس ہے جی، حیدرآباد کا لباس آپ کہتے ہیں اس کو جی۔ پینٹ شرٹ کو کہیں آپ یہ ویسٹرن لباس ہے۔ اس طرح سے آپ اس کو علاقے کے حساب سے تقسیم کریے، اسلامی غیر اسلامی مت کہیے اس کو، کیونکہ اسلامی لباس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت اچھے ڈھنگ سے ڈیفائن کر دیا ہے قرآن کریم میں، اور وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ جو کیا کہتے ہیں تعریف کر دیا ہے قرآن کریم میں، بس وہی اسلامی لباس ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے بنی آدم، ہم نے آپ کے لیے لباس اتارا ہے، ایک ایسا لباس جو آپ کے جسم کے نہ دکھانے والے حصوں کو چھپائے، آپ کے شرمگاہوں کو چھپائے، وریشا، اور دیکھنے میں آپ کے لیے باعث فخر ہو۔ ہم نے ایسا لباس اتارا ہے جو آپ کے عیوب کو، آپ کے جسم کو چھپائے اور باعث فخر ہو۔ تو ایسا لباس پہننا جس سے انسان کا جسم چھپے جی۔ آج کل عجیب مسئلہ ہے کہ لباس ایسا پہنو کہ جسم دکھے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ جسم کے مقصد کے الٹا ہو گیا، یعنی کھانا اس لیے کھاؤ تاکہ بھوک لگے، تو یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی نا جی۔ کمزور ہونے کے لیے کھاؤ اگر کوئی کہیں گے تو کوئی بولیں گے کہ دماغ خراب ہو گیا۔ ایسا ہی ہے کہ لباس ایسا پہنو کہ جسم دکھے، تو یہ تو پھر یہ دماغ خراب والی بات ہوگی نا۔ لباس ایسا پہنو کہ جس سے جسم آپ کا ڈھک جائے، جسم چھپے اور دکھنے میں اچھا لگے جی۔ حالت ڈال لے کے رہنا، خراب نہیں رہنا۔ اس لیے میں کہتا ہوں جس کے پاس گنجائش ہے وہ کپڑوں کو استری کر کے بھی پہنا کرے، صاف لباس پہنا کرے جی، اچھا یعنی اچھے دکھنا چاہیے۔ لباس آپ جبہ پہنے، پنجابی پہنے، کرتا پیجامہ پہنے، سوٹ پہنے، سفاری پہنے اور پینٹ شرٹ پہنے، اور کیا پہنتے پہنیے، مگر پہننے کے بعد خراب نہیں لگنا چاہیے، خراب نہیں دکھنا چاہیے، اچھے دکھنا چاہیے، اچھے
दिखना चाहिए ऐसे लिबास। हज़रत सैयदना इमाम हसन अलैहिस्सलाम के बारे में एक मरतबा मैं पढ़ा था, कोई ज़्यादा ऑथेंटिक बुक नहीं थी, गालिबन न्यूज़पेपर में मैं पढ़ा था, तो जहन में रह गया था कि आप सिर्फ एक वाइट कलर का तहबंद बांध के एक वाइट शॉल ऐसे आंग पर पानी नहाकर आप निकले थे, और बाहर निकलना था तो एक ऐसे शॉल ऊपर से डाल लिए थे, और शॉल डालकर जब बाहर निकले तो एक यहूदी देखकर बोला था कि ये वो चेहरे को देखकर, वो लिबास को देखकर बोला था कि ये इनकी जेल ये है। वो हदीस शरीफ है ना, मोमिन की दुनिया मोमिन की जेल है और काफिर की जन्नत है। उसकी हालत बड़ी ख़राब थी उस वक्त। वो देख के बोला कि ये मैं जन्नत में हूँ और ये जेल में है, ये कैसा इस्लाम है ये जी। तो बहरहाल वो इमाम हसन अलैहिस्सलाम का जमाल, आपकी खूबसूरती और लिबास, बहरहाल बताना ये चाहता हूँ कि हमारे अइम्मा जो है, हमारे आका अलैहि व अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अइम्मा अहले बैत हो जी, और जो है सहाबे किराम हो, इनका ये बताया गया, उनके अमल के ज़रिए बताया गया। हमारे बुजुर्गान दीन, पीराने पीर का लिबास हो, सरकार गरीब नवाज का लिबास हो, ये इनके लिबास से हमको देखने से पता चलता है, यानी लिबास में विकार होना चाहिए, दिखने में अच्छा दिखना चाहिए, और देखने वाला इज्जत करना आपकी, देखने वाला लिबास देखने के बाद उसका मन करे कि अरे भाई बड़ा अच्छा लिबास, दिखने में अच्छा लगे और देखने वाला इज्जत करे आपकी, ऐसा लिबास पहनना चाहिए। तो ये 2 शर्त है, बस 2 शर्त कुरान करीम में जो बयान किए गए लिबास के क्या है, जो लिबास जिस्म को ढांकता हो और दिखने में अच्छा लगता हो, ये लिबास इस्लामी है, खलास ये तय हो गया, ये लिबास इस्लामी है। और जो यानी जिस्म को ढांकता हो लेकिन दिखने में ख़राब लगता हो, वो इस्लामी नहीं है जी। जो दिखने में अच्छा लगता हो लेकिन लिबास को नहीं, जिस्म को नहीं ढांकता हो, तो वो भी इस्लामी नहीं। जिसके अंदर 2 शर्तें जमा हो गया, जिस्म को ढांक दे और दिखने में अच्छा लगे, बस वो इस्लामी लिबास है, वो इस्लामी लिबास है। ठीक है।